مقولہ جو آپ نے اپنی امت کے لیے کہا، وہ کلمات پڑھیں، پھر حضور یہ کہہ کر رونے لگے اور امتی امتی کی صدا لگا۔ اب اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، پھر بھی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل امین خدمت میں آئے، سوال پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رہا ہوں۔ جبریل علیہ السلام یہ جواب لے کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کے جواب عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا جبریل پھر جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ پھر یہاں مجھے مولانا حسن یاد آتے ہیں، بے لکھائے یار ہم کو چین آ جاتا اگر، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ 24,000 مرتبہ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، اے خدمت درگاہ تو دین جبریل، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی ہے، اے خدمت درگاہ تو دین جبریل، روشن بسجود تو جبین جبریل، سبحان اللہ سبحان اللہ، جولان گئے خدا میں جنابت باشد، سدرا کے بود شاہ نشین جبریل، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ معراج کے حوالے سے ایک بحث چلی آل علم ہے، حضور نے جبریل کو دیکھا کہ اللہ کو دیکھا، حضور سدرا پہ گئے کہ عرش تک گئے، ایک بحث موجود ہے لیکن یہ پھر معراج کا بیان ہوا تبھی آپ سنیں گے، میں ترجیح نہیں چاہوں گا، بات کو دل دے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ اے خدمت درگاہ تو دین جبریل، روشن بسجود تو جبین جبریل، جولانگہ خدا میں جنابت باشد، سدرا کے بود شاہ نشین جبریل۔ حضور سدرا تک جائے اور سدرا والا تو آ کے حضور کے تلوے چوم رہا ہے، سبحان اللہ، واہ، جو آ کے تلوے چوم رہا ہے، حضور نے سدرا کو سے جا کے دیکھنا ہے۔ مسلمان اور تو کر جو آ کے تلوے چوم رہا ہے، اس
اس کی ملاقات کے لیے حضور نے سدرہ پہ جانا ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ جبریل آتے پھر آتے اب پیغام لے کے کیا آئے؟ یہ رب فرماتا ہے میری حبیب آپ امت کے لیے رو رہے ہیں، امت کے غم میں آپ روتے ہیں، آپ امت کی بخشش کے لیے روتے ہیں، پھر ہمارا فیصلہ سن لے اے حبیب انا سنردیکا انا سنردیکا انا سنردیکا فی امتکا ولا نسوکا اے حبیب امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو راضی کریں گے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کو میدان معاشر خوش کریں گے، ہم آپ کو غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ اب اللہ کا حبیب روتا ہے امت کے لیے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں آپ کو سنانے لگا تھا کہ اشک شب پر انتظار افو امت میں بہے، میں فدا یوں چاند اور اختر شماری واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ ستارے گرنا جانتے ہیں نا، محاورہ اردو میں ستارے گرنا، بندہ لیٹا ہے نا، نیند نہیں آ رہی، ستارے گرنے شروع کر دیتا ہے، مراد کیا ہوتی ہے کہ نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، یہ محاورہ اب اعلیٰ حضرت نے کیسے اس کو یہاں باندھا ہے؟ اشک شب پر انتظار افو امت میں بہے، میں فدا یوں چاند اور اختر شماری واہ واہ۔ اللہ نے وعدہ کیا اِنَّا سَنُرْضِيكَ وَلَا نَسُوءُكَ، پھر حضرت بولتے ہیں صدقے اس انعام کے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم۔ یہ تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پہ گراں ہے، آسانیاں چاہتے ہیں تمہارے لیے، حضور کے غلاموں ہمارے آقا ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ پہلے کی شریعتوں کا حال پڑھے نا ذرا، پہلے کی شریعتیں کتنی سخت تھی،
عبادت کرنی ہے تو خاص محبت کے اندر جا کے کرنی ہے، باہر عبادت نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل سابقہ امتیں طہارت کے لیے پانی کے سوا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کپڑا نہ پاک ہو جاتا، دھونے سے پاک نہ ہوتا، کاٹنا پڑتا۔ گناہ کرتے دروازے پہ لکھا جاتا۔ قربانیاں کرتے، قربانیوں کا گوشت ان کے لیے حلال نہ تھا۔ کافروں سے لڑائیاں لڑتے، مال غنیمت حلال نہ تھا۔ گناہ کرتے دروازے پہ لکھا جاتا، قربانی کرتے کھا نہیں سکتے، جانور کو ذبح کر کے پھینک دینا پڑتا، جنگل میں پہاڑ پہ پھینکا جاتا۔ جو قربانی قبول ہو جاتی، آسمان سے آگ اترتی، قبول ہونے والی قربانی کو جلا کے ختم کر دیتی۔ جو رد ہوتی اسے آگ نہ جلاتی، وہ وہاں قربانی پڑی رہتی، ساری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ یا اس کے مال میں کھوٹ ہے یا اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ نہ پردہ رہتا، نہ اس سے دنیاوی اعتبار سے متمتع ہو سکتے تھے، اسے کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ اب کافروں سے لڑتے، ان کا مال چھین نہیں سکتے تھے، غنائم حلال نہ تھی، قربانیاں حلال نہ تھیں، تیمم جائز نہ تھا، محبت کے باہر عبادت جائز نہ تھی۔ یہاں کیا مہربانی ہے۔ اب سنیں حضور کا ارشاد، ترمذی شریف، ابو امامہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف، سرکار نے فرمایا، اب دیکھو حضور اپنی شان خود سناتے ہیں، خود دل تو الانبیاء بستن، اور انبیاء پر مجھے 6 باتوں میں فضیلت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ خود دل تو الانبیاء بستن، انبیاء پر مجھے 6 باتوں میں فضیلت دی گئی۔ سرکار نے گنوائی ہے، میں بھی گنتا ہوں ابھی ثواب کے لیے۔ حضور کے کلمات ہیں، شاعر کے نہیں، حضور کے کلمات ہیں۔ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جامع کلمات کا کیا معنی؟ لفظ تھوڑے سے اور معنی کا پورا جہان بسا ہوا۔ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات بخشے گئے۔ یہ وہ کلمات وقیل ہی محبوب کے قول کی قسم، محبوب کی باتوں کی اللہ تعالیٰ کیسے اٹھاتا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرت شہر، روب کے ساتھ میری مدد کی گئی مہینے کے فاصلے سے۔ مسیرت شہر، مہینے کے فاصلے سے میرا قصد کرے، آنے والے پر میرا رخ طاری ہو جاتا، مہینے کے فاصلے۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں۔ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، سبحان اللہ۔ جعلت لی، یہ میں کار کے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ جعلت لی الارض، میں کار کے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کچھ سمجھے آپ؟ جعلت لی، میرے لیے، یہ میرے لیے ہوا۔ جعلت لی
الارض طہورا و مسجدا. واہ واہ. میرے لیے زمین کی مٹی پاک کرنے والی بنا دی گئی. میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی. واہ 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 واہ. جعلت لی، یہ عزت مجھے میرے رب نے بخشی. حضور کے غلاموں کو حضور کے صدقے یہ نعمت ملی ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. پانی نہیں استعمال کر سکتے، پانی نہیں ہے یا استعمال نہیں کر سکتے تو تیمم کرو، پاک مٹی کا قصد کرو. اب ذمہ وضو ہو یا ذمہ غسل ہو، بس یہ دو ضربیں زمین پہ مارو، چہرے پہ ہاتھ پھیرو، زمین پہ مارو، بازوؤں پہ پھیر لو، کلائیوں سے یہاں سے لے کر کونیوں تک پھیر لو. بس ذمہ غسل ہے تو غسل اتر گیا، وضو ہے تو وضو ہو گیا. جعلت لی، دے سکتے ہیں کیا اور وہ کیا دے نہیں سکتے. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کیا دے نہیں سکتے. یہ باز نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. ایک ہی سبق دیا گیا، کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اس ہی ایک وہ کسی نے شعر پڑھا نا، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے. مولانا ابو نور بشیر صاحب کو لوہارا والے کا، وہ چندہ جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیاء سے. چندہ ہر وقت چندہ ہی چندہ لگا ہوا. اس میں وہ نہیں یاد آتی توحید. ہم جو اللہ کے پیاروں سے، مولانا حسن رحمۃ اللہ باپ کیا خوبصورت فرمایا. تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، اور طبیبوں سے مدد خواہ علت تیری. کھلے لفظوں میں کہے قاضی شوقہ مدد. وہ ایک بھاوڑے نے کہا کہ زمرہ حنفیوں پر طنز کرتی ہے، زمرہ رائے با افتاد، زمرہ رائے در افتاد بے ارباب سنن، شیخ سنت مدد، قاضی شوقہ مدد. قاضی شوقہ ان کا ہے، اس سے مدد مانگی. مولانا حسن جواب دیتے ہیں، کھلے لفظوں میں کہے قاضی شوقہ مدد، یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری. اور مولانا حسن اسی طرح منظوم کیا ہے. میں نے ایک دفعہ مولے پر یہ شعر پڑھا نا اس طرح، تو ایک سنی نے سمجھا کہ شاید یہ کسی اور کو سرخوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. کہا نہیں، آپ کو خود پتہ ہی نہیں نا. میں جس ٹولے کو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا ان کے لیے میں کیسے پڑھوں، ان کو خوش کرنے کے لیے پڑھوں گا. مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح منظوم کیا. جو لفظ ہمارے بریلوی پڑھتے ہیں نا یہاں بدل کے، وہ وزن ہی فٹ نہیں ہوتا، وہ وزن ٹھیک نہیں رہتا. کہتے ہیں یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری، بھی ٹھیک ہے. لیکن مولانا حسن نے کیا کہا، کھلے لفظوں میں کہے قاضی شوقہ مدد، یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری.
تو جس چاہے مانگے، تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، اور طبیبوں سے مدد خواہ ہو علت تیری، ہم جو اللہ کے پیاروں سے اعانت چاہتے، ہم جو اللہ کے پیاروں سے اعانت چاہیں، شرک کا چرک اگلنے لگے ملت تیری۔ جو علت لی میرے لیے، مسجد بنائی گئی زمین میرے لیے، جو علت لکم نہیں کہا، جو علت لکم نہیں کہا، کہہ سکتے تھے نا امت کو فائدہ تو ہوا امت کو، کیا میری امت تمہارے لیے زمین مسجد بنا دی گئی، پاک کرنے والی بنا دی گئی، فائدہ تو امت کو ہی ہے، لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ جو علت لی میرے لیے، زمین بنائی گئی میرے لیے، طہورم و مسجدہ، وہ کتنا پاک ہے، وہ کتنا پاک ہے، جس کے قدم لگے ساری زمین پاک ہو گئی، پاک کرنے والی بن گئی، ہے خود پاک اور پاک کرتا ہے سب کو، ہے خود پاک اور پاک کرتا ہے سب کو، مطاہر محمد، مطاہر محمد، مطاہر محمد، جو علت لی میرے لیے، اللہ نے میرے لیے بنائی، فائدہ تمہیں ہو رہا ہے، اب یہ نہ کہنا کہ کچھ نہیں دیتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بانٹنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے، اللہ دے رہا، حضور نصیب فرما رہے، یعنی اللہ نے سب کچھ رسول اللہ کو دیا ہے، سارے جہان کو رسول اللہ نے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ایک بات چھوٹی سی سنا دوں آپ کو، مزیدار، عقیدے کی پختگی، ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے، یہ دیوبندی حضرات کی کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس میں لکھا ہے، رشید احمد صاحب، قاسم نانوتوی صاحب، مدرسہ دیوبند کے بانی، دونوں نے حج کا ارادہ کیا، اعلان ہوا، تشہیر ہوئی، یہ بزرگ حج پہ جا رہے ہیں، کچھ درویش فقیر آئے رشید احمد صاحب کے پاس کہ حضرت جی سنا ہے حج پہ جا رہے ہیں، جا رہا ہوں، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں نا، تو رشید صاحب نے کہا تمہارے پاس تو زیادہ راہ ہے، کوئی پیسہ ٹکا خرچ یا کچھ ہے پلے؟ نہیں جی ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، آ جاؤ بھاگ جاؤ، ایسے حج میں کوئی نہیں جاتا، جاؤ بھگا دیا۔ وہ پھر یہاں سے مایوس ہو کر آئے قاسم نانوتوی صاحب کے پاس، حضرت جی سنا حج پہ جا رہے ہیں، جا رہا ہوں، ہمیں بھی لے چلے نا، چلو
نہیں زیادہ کی بات نہیں کی. چلو بھائی قافلہ چل پڑا. اب جہاں جاتے ہیں پہلے وہ خوشی کا سفر ہے, بمبئی تک جانا ہے, آگے جہاز میں بیٹھنا ہے. جس منزل پہ جاتے ہیں نا, مولوی صاحب کے معتقدین آتا ہے کہ نذرانے پیش کر ہدیے دے رہے ہیں, اور جو کچھ آتا ہے قاسم صاحب وہ بانٹ دیتے ہیں, درویشوں کو دے دیتے, فقیروں کو دے دیتے. ہر منزل پر یوں ہی ہو رہا ہے. تو کسی نے کہا حضرت جی کچھ اپنے لیے بچا کے رکھیں, جو کچھ آتا ہے دے دیتے ہیں. یہی حدیث پڑھی, انما انا قاسم واللہ یعطی, دینے والا اللہ ہے, میں تو بانٹنے والا ہوں. بھئی میں نے اپنے اس حدیث سے جو معنی ہم لیتے ہیں نا, اس کا میں نے استدلال یہ پیش کیا ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ ان کی کرامات ان کی شانیں بیان کرنی شروع کر دی ہے. میں جو معنی ہم لیتے ہیں, جو ہمارے امام اہل سنت نے حدیث کا معنی لیا, اس کی تائید میں نے یہ بات سنائی ہے. یہ بدل کیا کہتے ہیں؟ قاسم العلوم والخیرات. یہ حضرات اپنے بزرگ کو کہتے ہیں قاسم العلوم والخیرات. اگر آپ اپنے مولوی صاحب کو یہ کہہ سکتے ہیں تو ہم اپنے آقا کو کہیں تو پھر ہمیں فضلے کو یاد آ جاتے ہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حدیث پاک پوری کر لیں. بہت کچھ میں نے سنانا تھا لیکن آپ تھک چکے ہوں گے. میں یہ حدیث پاک پوری کر کے بات کو پھر ختم کر دیتا ہوں. ویسے حضور کی باتیں ختم تو ہوتی نہیں ہے. جو احلت لی الارض طہورا و مسجدا وارسلت الی الخلق کافہ. واہ واہ سبحان اللہ. ارسلت الی الخلق کافہ. تو خلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسان. خلق کا معنی انسان نہیں ہوتا. خلق بمعنی مخلوق ہے. جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ خلق ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ. صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے, ساری مخلوق کے لیے ہے. ارسلت الی الخلق کافہ. تو پھر حضرت الامام بولے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. وہ سب کا نبی ہے. ارسلت الی الخلق کافہ. وختم, چھٹی بات, وختم بالنبیون. میں آیا, میرے بعد پھر کوئی نہیں آیا. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. چلکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت
خلق کا. سبحان اللہ. سنائے پھر کوئی نہیں آیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اس میں جو آسانیاں ہیں نا وہ بتائی گئی ہیں نا کہ غنیمتیں حلال کر دی گئی. مسجد ساری زمین مسجد بن گئی. ساری زمین پاک کرنے والی بن گئی. مہربانیوں کا ذکر ہے. امت پر مہربانیاں. اب ایک مہربانی وہ میں نے سنائی تھی پاک ایک سنا دیتا ہوں لیکن میں عبارت نہیں پڑھوں گا اور میں وہ جلدی سے آپ کو سنا دیتا ہوں. جلدی سناتا ہوں. حضور کی بارگاہ دیکھو ذرا حضور کی مجلس کا ذوق کیا تھا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا وعدنی ربی ان یدخل 400,000 من امتی ان جنت کہ اللہ میری امت کے 4 لاکھ بغیر حسابوں کتاب جنت میں داخل کر. اللہ کو سے وعدہ 4 لاکھ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں سیدنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تعالیٰ بھائی 4 لاکھ بہت تھوڑے ہیں. اور صحابہ کل کتنے تھے 1 لاکھ کے لگ بھگ 1.25 لاکھ. ہم کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء کا عدد یہی عدد حضور کے صحابہ کا 1.25 لاکھ. انہوں نے 4 لاکھ امتی بغیر حساب جنت میں جائیں گے. وہ کیسے نہیں کرتا ہے سیدنا یا رسول اللہ کہتا ہماری تعداد بڑھائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھرا اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گنہگار امتیوں کے یوں چلو بھر کے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا. چلو بھر کے. بکر صدیق پھر کہتے ہیں سیدنا یا رسول اللہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر. میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر. یا رسول اللہ تعداد اور بڑھائیے. حضور نے دوبارہ چلو بھر کے اشارہ کیا. پھر کہتے ہیں سیدنا یا رسول اللہ. اب عمر بول اٹھے دانا یا ابا بکر. وہ رہنے دو بس بار بار تقاضے کر رہے ہو بار بار تقاضے کر رہے ہو. بکر صدیق نے کہا عمر اگر ہم سارے ہی بخشے جائیں تو تیرا کیا بگڑتا ہے. کیا مزے کی بات کی ابو بکر نے اور کتنی اونچی بات کیا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر اگر ہم سارے ہی بغیر حساب بخشے جائیں تو تیرا کیا بگڑتا ہے. وہ بھی عمر ہے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ. اللہ نے عمر کے دل میں حق داخل کیا عمر کی زبان پہ حق جاری کیا. سبحان اللہ. واہ. عمر نے کہا ابو بکر یہ چلو تیرا میرا چلو نہیں ہے یہ چلو رب کا ہے. ایک ہی چلو میں سارے گناہگار آ سکتے ہیں. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ. حضور کتنی مہربانیاں ہم نے کہ ہم پہ اتنے احسان اٹھے گا سر ہمارا. ہمارے جیسے کچھ دے نہیں سکتے. جو کہتے ہیں وہ کہتے رہے. ہم تو یہی کہتے ہیں
کہ ہم پہ اتنے احسان نہ اٹھے گا سر ہمارا وآخر